شعر و سخن کے دل دادا احباب، سلام و آداب۔ میں شعاع نور آپ کی خدمت میں تعمیری تنقید چینل کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تعمیری تنقید چینل کا مقصد معروف و غیر معروف شعراء کی شاعری پر غیر جانبدارانہ و مخلصانہ و بے باکانہ تنقید و تفہیم سے شعر کی خوبیوں اور خامیوں پر گفتگو کر کے نئے شعراء ہی نہیں بلکہ شاعری میں دلچسپی رکھنے والے تمام حضرات و خواتین کی شعر فہمی و شعری ذوق کو فروغ دینا اور شعر و سخن کی مجموعی فضا کو خوشگوار و پروقار بنانا ہے۔ اسی مقصد کے تحت آج جس شاعر کی غزل پر افتخار راغب تنقیدی تبصرہ پیش فرمائیں گے، ان کا اسم گرامی ہے محمد طارق قاسمی۔ ممکن ہے آپ میں سے بہت سے احباب ان کے نام سے واقف نہ ہوں۔ محمد طارق قاسمی نے نہ صرف اپنی غزل تنقید کے لیے پیش کی بلکہ بار بار یاد دہانی بھی کرائی۔ تعمیری تنقید چینل آپ کا شکر گزار ہے۔ آپ کا تعلق ہندوستان کے صوبہ یو پی کے ضلع لکھیم پور سے ہے۔ آپ ایک عالم ہیں اور درس و تدریس کے محترم پیشے سے وابستہ ہیں۔ تقریباً 10 سال سے شاعری کر رہے ہیں اور مولانا سعد امروہوی کے شاگرد ہیں۔ آپ کا پہلا شعری مجموعہ زیر ترتیب ہے اور جلد منظر عام پر آنے والا ہے۔ اس سے پہلے کہ تنقید کا آغاز ہو، ایک بات عرض کر دوں کہ ویڈیو کے آخر میں آج میں اپنی ایک نظم بھی پیش کروں گی۔ امید ہے آج کی غزل پر تنقید کے ساتھ ساتھ آپ میری نظم بھی ضرور سماعت فرمائیں گے۔ ساتھ ہی یہ گزارش بھی ہے کہ تعمیری تنقید کا یہ سلسلہ اگر آپ کو پسند آ رہا ہو اور اب تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو سبسکرائب کر لیجئے۔ ساتھ ہی اطلاعاتی گھنٹی یعنی بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی آپ کو پر وقت اطلاع مل سکے۔ جو ویڈیو بھی آپ کو پسند آئے اسے لائک اور کمنٹ کے انعامات سے بھی نوازیے اور دیگر باذوق احباب کے ساتھ شیئر کیجئے۔ کہیں کوئی کمی نظر آئے تو اس کی نشاندہی بھی کیجئے۔ آئیے مطلع سے آغاز کرتے ہیں۔ میرے لب پہ ہے تبسم، میری آنکھ نم نہیں ہے، یہی دیکھ کر وہ سمجھے مجھے کوئی غم نہیں ہے۔ پہلا مصرع اچھا ہے، دو ایسی کیفیات کا ذکر ہے جن سے خوشحالی کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ شعر پڑھتے ہی دوسرے مصرع کے پہلے حصے یعنی یہی دیکھ کر وہ سمجھے میں بندش کی سستی اور شعریت کی کمی واضح طور پر محسوس ہوتی ہے، جو شعر کے مجموعی آہنگ کو پست کر رہی ہے۔ شاعری میں جتنی مرثیہ سازی ہو، بیان میں فصاحت و بلاغت، اختصار و ایجاز ہو، شعر اتنا ہی اچھا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے جب شعر کی نثر بنائی جاتی ہے تو کچھ اضافی الفاظ یا فقروں کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ کمزور بندش، بھرتی کے الفاظ یا سپاٹ بیان سے شعر اپنی تاثیر کھو دیتا ہے۔ دوسرا مصرع کچھ اس طرح ہوتا تو شعر بھلا لگتا کہ میرے لب پہ ہے تبسم، میری آنکھ نم نہیں ہے، سو سمجھ رہے ہیں وہ بھی مجھے کوئی غم نہیں ہے، یا انہیں لگ رہا ہے شاید مجھے کوئی غم نہیں ہے۔ دوسرا شعر، جو اٹھے نہ راہ حق میں وہ قدم قدم نہیں ہے، جو نہ لکھ سکے صداقت وہ قلم قلم نہیں ہے۔ حسن مطلع ایسا ہونا چاہیے کہ جس کو پڑھ کر مزید لطف اندوزی کا احساس ہو۔ تنافر اگر بہت زیادہ ثقیل نہ ہو تو اسے نظر انداز کیا جانا چاہیے، بشرطے کہ شعر اچھا ہو۔ شعر میں تنافر ایسے الفاظ کے جمع ہو جانے کو کہتے ہیں جن کا تلفظ ثقیل ہو یعنی پڑھنے میں دشواری محسوس ہو، جیسے پہلے مصرعے میں
راہ حق میں راہ کی ہے اور حق کی ہے کی آواز کا یکجا ہونا، جو یہاں زیادہ ثقیل نہیں محسوس ہو رہا ہے۔ لہٰذا اس شعر میں بظاہر کوئی عیب نہیں ہے، لیکن کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے جس سے شعر دل و دماغ پر کچھ اچھا تاثر چھوڑ سکے۔ دونوں مصروں کے آخری حصے یعنی وہ قدم قدم نہیں ہے اور وہ قلم قلم نہیں ہے، یکسانیت نے بھی شعر کے آہنگ کی پیٹھ میں خنجر چبو دیا ہے۔ اس طرح کے اہتمام سے کہیں کہیں شعر میں حسن پیدا ہو جاتا ہے اور کہیں کہیں یہ سما خراشی کا باعث بنتا ہے یا شعر کے آہنگ کو پست کر دیتا ہے۔ شاعر کو اس تفریق پر نظر رکھنی چاہیے۔ قافیہ پیمائی کی دھن اور حسن مطلع کہنے کی للک نے ایک بھرتی کے شعر کا اضافہ کر دیا ہے۔ اگر اسے مطلع نہ بنا کر شعر ہی رکھا گیا ہوتا تو زیادہ بھلا لگتا، یعنی وہ قدم قدم نہیں ہے جو اٹھے نہ راہ حق میں، جو نہ لکھ سکے صداقت وہ قلم قلم نہیں ہے۔ تیسرا شعر۔ مجھے جام دے کے تو نے میری تشنگی بڑھا دی، یہ ستم ہے مجھ پہ ساقی، یہ تیرا کرم نہیں ہے۔ روایتی انداز کا شعر ہے، کوئی ندرت نہیں ہے، لیکن جام، تشنگی اور ساقی جیسے معروف الفاظ اور ان کے استعارے شعر میں عمدگی کے ساتھ استعمال ہوئے ہیں اور شعر تہداری کے ساتھ بھرپور معنی دے رہا ہے۔ چوتھا شعر۔ میرے دل کے آئینے میں کسی اور کو نہ ڈھونڈو، دل نامراد میرا کوئی جام جم نہیں ہے۔ جام جم کا شاعر نے بہت اچھا استعمال کیا ہے۔ جم ایران کے ایک بادشاہ جمشید کا مخفف ہے اور جام جم سے جمشید کا ایک خاص پیالہ مراد ہے جس پر ہندسی خطوط اور شکلیں بنی ہوئی تھیں۔ کہتے ہیں کہ ان خطوط سے آئندہ کا حال بتایا جا سکتا تھا اور اس میں احوال عالم کا مشاہدہ کیا جا سکتا تھا، یعنی اس دنیا کی بہت ساری چیزیں دیکھی جا سکتی تھیں، جیسے آج ہمارے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے۔ یہاں شاعر کہتا ہے کہ میرا نامراد دل کوئی جمشید کا جام نہیں ہے جس میں دنیا بھر کی چیزیں دیکھی جائیں، بلکہ میرے اس دل کے آئینے میں اے محبوب صرف تم ہو، اس لیے یہاں کسی اور کو مت ڈھونڈو، یہاں تمہارے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ شعر میں نامراد لفظ صرف جگہ بھرنے کے لیے لایا گیا ہے، شعر میں اس کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، بلکہ معنوی طور پر یہ شعر میں کہی گئی بات کے خلاف ہو رہا ہے۔ نامراد کا مفہوم ہے بے مراد یا بدقسمت۔ اس کی وجہ سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ شاعر اپنے دل کو بدقسمت سمجھ رہا ہے، کیونکہ اس میں جام جم جیسی خصوصیت نہیں ہے کہ اس میں محبوب کے علاوہ بھی بہت کچھ نظر آتا، جبکہ شاعر کا منشا ایک محبوب کی موجودگی پر زور دینا ہے۔ نامراد کی جگہ پرخلوص ہوتا تو شعر زیادہ اچھا لگتا، یعنی میرے دل کے آئینے میں کسی اور کو نہ ڈھونڈو، دل پرخلوص میرا کوئی جام جم نہیں ہے۔ پانچواں شعر۔ یہ لباس پارسائی تمہیں زاہد و مبارک، میں ہوں بے لباس اس کا مجھے کوئی غم نہیں ہے۔ پہلے مصرعے کے ساتھ پڑھنے سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ دوسرے مصرعے میں خود کو بے لباس کہنے سے مراد ہے کہ میں نے پارسائی کا لباس نہیں پہن رکھا ہے۔ پھر بھی یہ کہنا سننا بہت ناگوار محسوس ہو رہا ہے کہ میں بے لباس ہوں اور مجھے اس کا کوئی غم نہیں ہے۔
بے لباس ہونے سے خود کو غم ہو نہ ہو، سماج پر اس کا ناگوار اثر ضرور پڑے گا۔ مجموعی طور پر شعر سے یہ تاثر ابھرتا ہے کہ پارسائی کوئی اچھی چیز نہیں ہے، جبکہ شعراء زاہد کو پارسائی کی وجہ سے نہیں بلکہ پارسائی کے دعوے یا گمان و فخر کی وجہ سے نشانہ بناتے ہیں اور پارسائی کے دکھاوے پر معتز ہوتے ہیں۔ جیسے احمد علی برقی اعظمی صاحب کا شعر ہے کہ ان کا ظاہر اور باطن دیکھ کر ایسا لگا، پارسائی جیسے ہو شاید ریاکاری کا نام۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شعر میں شاعر جو بات کہنا چاہتا ہے ٹھیک سے کہہ نہیں سکا ہے۔ چھٹا شعر۔ کئی آندھیاں بھی آ کر نہ بجھا سکی ہیں مجھ کو، یہ ہوا سمجھ رہی تھی کہ دیے میں دم نہیں ہے۔ پہلے مصرعے کے دوسرے حصے کی بندش کمزور ہے، شعر کا مضمون بھی فرسودہ ہے اور کوئی ندرت بھی نہیں ہے، پھر بھی پہلا مصرعہ اگر اس طرح ہوتا تو شعر بہتر معلوم ہوتا کہ کئی آندھیاں بھی آ کر مجھے آزما چکی ہیں، یہ ہوا سمجھ رہی تھی کہ دیے میں دم نہیں ہے۔ آخری شعر۔ کسی روز جل اٹھے گی تیرے ظلم کی حویلی، میں فقیر بے نوا ہوں، میری آہ کم نہیں ہے۔ اچھا شعر ہے، شعر کی روانی اور پہلے مصرعے کے دونوں حصوں میں قافیے کا انتظام شعر کے حسن میں اضافہ کر رہا ہے۔ مظلوم اور بے قصوں کی آہ یقیناً ایک نہ ایک دن ظالم کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ مجموعی طور پر عام سی غزل ہے، بظاہر کوئی عیب تو نہیں ہے، لیکن بہت عام سے اشعار ہیں جن میں ندرت کی کمی کے سبب کوئی خاص اثر پذیری نہیں آ سکتی ہے۔ جو اشعار کچھ بہتر ہیں ان کے مضامین بھی فرسودہ ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ حسب وعدہ میں شعاع نور اپنی ایک نظم آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں۔ نظم کا عنوان ہے تیری آواز۔ تیری آواز کے جادو نے جھلایا جھولا، تیری آواز نے توڑا ہے جمود اول، ورنہ مدت سے میں پتھر کی طرح ساکن تھی، جیسے خاموش سی سات کسی چوراہے پر، ایک سرشار سے احساس نے کل دستک دی، تیری آواز کی شاید یہ کوئی آہٹ تھی، اف یہ آواز کھنکتے ہوئے ساغر جیسی، رقص کی دھن پہ مچلتے ہوئے منظر جیسی، تیری آواز سماعت سے جو ٹکرائی ہے، دل یہ کہتا ہے پرانے سے شناسائی ہے، سینہ سنگ میں ہلچل سی ہوئی ہے ایسے، سینہ سنگ میں ہلچل سی ہوئی ہے ایسے، تیری آواز پہ کہنی ہو غزل ایک جیسے، بے حسی سانس کے مانند رواں تھی مجھ میں، زندگی تھی تو وہ ایک بار گراں تھی مجھ میں، تیری آواز تو جنگل میں صدا کے مانند، ایک محبوب کی سنگت میں ادا کے مانند، تیری آواز تو بہتے ہوئے جھرنے جیسی، ایک حسین شام میں رنگوں کے اترنے جیسی، جس کی ہمراہی میں کچھ لمحے گزارے وہ دل، جن کی فطرت میں ودیت ہے محبت کا غرور، تیری آواز نے بخشا ہے سماعت کو سرور، جس طرح قوس قزح رنگ جما جاتی ہے، تیری آواز مجھے دور سے یوں آتی ہے۔